کہ یہ نسبت علی کسی اور سے نہیں تیغ علی سے ملی ہے۔ ہم ہر جگہ یا علی کہتے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنے محافل کو زینت بخشو میرے علی کے ذکر سے۔ مگر آج سوال اٹھتا ہے کہ محفل تیغ علی کی ہے، کہ اگر ہم تیغ علی کی بات کریں گے تو تیغ علی کے خلفاء خوش ہوں گے، اور علی کی بات کریں گے تو تیغ علی بھی خوش ہوں گے، غریب نواز بھی خوش ہوں گے، مخدوم اشرف بھی خوش ہوں گے، مخدوم بہاری بھی خوش ہوں گے، تمام کے تمام امت محمدیہ کے اولیاء خوش ہوں گے۔ یہ وہ نسبت علی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اولیاء اللہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ولیوں کی ضرورت کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کا سوال اٹھتا ہے کہ ولیوں کی امت میں ضرورت کیا ہے، کیا ضرورت ہے؟ واٹس نیڈ آف اولیاء اللہ، کیا ضرورت ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ضرورت اسی طرح سے ہے جس طرح سے دعوی خدائی کو سمجھنے کے لیے نبوت کی ضرورت تھی۔ اشارہ سمجھنا۔ اب اللہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں قادر مطلق ہوں، میں علی کل شیء قدیر کا مالک ہوں، میں چاہوں تو کن سے فیکون کر۔ اب اللہ نے کہا کہ میں علی کل شیء قدیر کا مالک ہوں۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا مالک اس کی دلیل کیا ہے؟ اب اللہ اگر بندوں سے اگر اپنی وحدانیت منوائے تو اللہ اللہ نہ رہے، بندہ خدا کے پاس جا نہیں سکتا۔ اگر ہم وہاں چلے جائیں تو ہم نہ رہے، وہ یہاں آ جائے تو وہ نہ رہے۔ اب درمیانی کسی شے کی ضرورت تھی جو ادھر سے لے ادھر دے۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ تشویشناک مرحلہ آیا کہ بھائی خدا ہے، شان قدرت کا مالک ہے، وہ چاہے تو کن کو فیکون کر دے، وہ چاہے تو آدم کو انابت سے نواز دے، وہ چاہے تو ابراہیم کو خلت سے نواز دے، وہ چاہے تو اسماعیل کو ذبیحائی سے نواز دے، وہ چاہے تو موسیٰ کو تکلم سے نواز دے، وہ چاہے تو آدم کو پیغمبر بنی آدم کا تاج پہنا دے، وہ چاہے تو جبریل کو وحی کے ساتھ پیغمبر بنا کر نواز دے، وہ چاہے تو شیش کو ہرم و دواری سے نواز دے، وہ چاہے تو دانیال کو اپنی محبت سے نواز دے، وہ چاہے تو ایوب کو صبر و تحمل سے نواز دے، وہ چاہے تو یعقوب کو عزم و استقلال سے نواز دے۔ مالک یہ تو تیرا دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ اب تمام اہل عرب دلیل تلاش کر رہے ہیں۔ مالک تیری طاقت یہ ہے کہ تو سورج کو چاہے تو پلٹا دے، تیری طاقت یہ ہے کہ تو نظام شمسی کو بدل دے، تیری قوت یہ ہے کہ تو چاند کو اس آسمان سے واپس نکال دے، تیری قوت یہ ہے، تیری تقدیر، تیری قدرت سورج پر بھی ہے، تیری قدرت چاند پر بھی ہے، تیری قدرت بادلوں پر بھی ہے، تیری قدرت زمین و آسمان پر بھی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر تیری حکومت ہے۔ مالک یہ تو تیرا دعویٰ ہے، مگر ہم مانے کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ تو کہا گھبرا مت، میں اپنے رسول کو بھیج رہا ہوں، وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائے گا کہ نمائندے کی یہ طاقت ہے تو خدا کی طاقت کیا ہوگی؟ وہ سورج کو مکان صحبا میں پلٹا کر بتائے گا کہ نبی کی یہ طاقت ہے تو خدا کی کیا طاقت ہوگی؟ اب ہم آئے 1400 سال کے بعد، نبی کا زمانہ ہم نے پایا نہیں۔ اب لوگ ہم سے پوچھے بھائی نبی کی شان کیا ہے، تو ہم نے یہ کہا کہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ سورج کو زمین پر چاہے تو بلا لے، نبی کی شان یہ ہے کہ وہ سورج کو پلٹا لے، نبی کی شان یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دے، نبی کی شان یہ ہے کہ ایک وقت میں کئی جگہوں پر چلے جائے۔ اب دنیا والے نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے، تو میں نے کہا ہاں ہے دلیل، اس لیے کہ نبی کی امت کے اولیاء اللہ غوث الاعظم نے مردہ زندہ کر کے بتایا ہے۔ غوث کا مقام یہ ہے تو نبی کا مقام کیا ہوگا؟ غریب نواز نے کوفے میں آساگر بلا کر بتایا ہے کہ غریب نواز مجھ جیسے معین الدین کی طاقت یہ ہے تو میرے نبی کی طاقت کیا ہوگی؟ نبی نے سورج کو پلٹایا تھا مقام صحبا میں اور بتایا تھا کہ میری طاقت یہ ہے، تو خدا کی طاقت کیا ہوگی؟ شمس تبریز نے سورج کو زمین پر بلا کر بتا دیا کہ نبی کی امت کا یہ کمال ہے تو نبی کا کمال کیا ہوگا؟ جب مصطفیٰ کا کمال ایسا ہے تو خدا کا کمال کیا ہوگا؟ نبی تک پہنچنا ہے تو ولی کی بات۔ کتاب ہے تفسیر مظہری
قاضی ثناءاللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نن کنٹروورشل پرسنالٹی، جس کو ہر مکاتب فکر کے لوگ تسلیم کرتے ہیں، یہ وہ رائٹر قاضی ثناءاللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ ولایت کیا ہے، تو قاضی ثناءاللہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت امام مہدی تک جتنے اولیاء آئیں گے سب کو ولایت ملے گی علی کی ٹھوکر کے علی کی ٹھوکر سے۔ تو الف لام میم ہے کیا؟ الف لام میم سے ہم نے سمجھا کیا ہے؟ تو الف لام میم یہ آیت جب لے کر آئے حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں اور پڑھ کر سنایا الف لام میم، اب تک جبریل آیات پر آیات لے کر آتے رہے محبوب کی شان بیان کرتی ہوئی، جب جبریل لے کر آئے ورفعنا لک ذکرک سمجھ رہے تھے کہ محبوب کے ذکر کی بات ہو رہی ہے، جب لے کر آئے ورفع بعضهم درجات سمجھ رہے تھے کہ محبوب کے درجات کی بات ہو رہی ہے، جب لے کر آئے رہے تھے یا ایھا المدثر تو سمجھ رہے تھے کہ محبوب کی شان بیان کی جا رہی ہے، جب لے کر آ رہے تھے یا ایھا المزمل تو سمجھ رہے تھے کہ مزمل والی چادر کی بات ہو رہی ہے، جب لے کر آ رہے تھے یاسین تو سمجھ رہے تھے کہ مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، جب الف لام میم لے کر آئے اب یہاں خاموش ہے جبریل۔ سرکار فرماتے ہیں فہم تو، ایک روایت میں علم تو، یعنی میں سمجھ گیا، میں جان گیا۔ اب پوچھو ذرا ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ جبریل نبی کو پڑھاتے رہے، نبی امی تھے، مجھے ایک بات بتاؤ، یہاں جبریل نہیں سمجھ رہے، حضور سمجھ رہے ہیں، اب بتاؤ کہ کون کس کو پڑھا رہا ہے؟ چلو چلو نہیں، قرآن سے دلیل دیتا ہوں، قرآن کی آیت ہے، ایک بات بتاؤ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے سب کو نبوت ملی کس کی بدولت؟ کس کے صدقے ملی؟ ذرا ہاتھ بڑھا کر کے، نبی کے صدقے، ہمارے نبی کے صدقے ملی کہ نہیں ملی؟ اچھا قرآن کی آیت کہتی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اللہ فرماتا ہے نے اس الف کا معنی بدلایا ہے، تب سمجھ میں آ گیا کہ الف میں راز کیا۔ حضرت جنید بغدادی، اور یہ وہ بزرگ ہے جو سلسلہ تیغیہ کے شجرے میں آتے ہیں، سید الطائفہ صوفیوں کے سردار جنید بغدادی فرماتے ہیں من عرف حقیقت الالف، میں نے پہلے کہا میں پوری خانقاہی گفتگو کروں گا آج، من عرف حقیقت الالف فقد عرف اللہ، جس نے الف کی حقیقت کو جان لیا اس نے اس کو پہچان لیا، جس نے الف کی حقیقت کو جان لیا اس نے اس کو پہچان لیا۔ اب ذرا سوچئے کہ اس الف میں آخر ہے کیا کہ ہم اس کو پہچان لیں گے؟ اب بغل میں آپ کے مدرسہ ہے ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے، اور آپ حضرات خوش بختی کے حامل ہیں اور خوش قسمت ہیں کہ آپ کے علاقے میں مدرسہ تیغیہ انوار اور یہاں سے علم کے انوار برس رہے ہیں، علوم کے انوار چھائے ہوئے ہیں، تو یہاں بہت سے لوگ پڑھنے جاتے ہوں گے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے نورانی قاعدہ حافظ صاحب سے پڑھتے ہوں گے۔ اب ذرا میں بچوں سے گفتگو کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو میں سمجھا کے، دیکھیے خطیب کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ بھاری بھاری چیزوں کو آسان لہجے میں سمجھا دے۔ میں آپ کو اب من عرف حقیقت الالف فقد عرف اللہ، جس نے الف کی حقیقت کو جان لیا اس نے اس کو پہچان لیا۔ آخر اس الف میں ہے کیا؟ تو نورانی قاعدہ جب کوئی بچہ جا کر پڑھتا ہے تو اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر الف تنہا ہے، الف کے اوپر اگر حرکات یعنی زبر زیر پیش یا تنوین دو زبر دو زیر دو پیش نہ ہو تب وہ الف ہوتا ہے، جب الف پہ زبر آ جائے زیر آ جائے تب وہ الف الف نہیں ہوتا، حمزہ ہو جاتا۔ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، الف تنہا ہے۔ ہاں یہاں دیکھیے قاری صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ماسٹر صاحب قبلہ بھی ہیں، جب اسی یہی الف حالانکہ ہے تنہا، اس کے اوپر زبر زیر کا سہارا نہیں ہے، ہاں یہ اگر دوسرے کو سہارا دے دے تو بے کو با بنا دیتا۔ اشارہ سمجھنا، میں خان کا ہی گفتگو، یہ الف اگر دے میں مل جائے تو با بنا دیتا ہے، یہ اگر تے میں مل جائے تو تا بنا دیتا ہے، یہ الف ہے تنہا، یعنی تے الف کے ساتھ جب مل جائے تو پھر تے نہیں رہتا، تا ہو جاتا ہے، تو جو اس کی نسبت میں جائے اس کو سکون مل جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ سکون ہے۔ جب با الف اوپر چلا جائے عربی میں تو پھر زبر کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اردو میں بھی دیکھ لیا، جب یہ مل جائے اب اسے سکون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الف کو سکون تھا، یہ جسے جسے چاہے اسے حرکت میں لا دے۔
اس کو حرکت میں لانے والا کوئی نہیں ہے. اشارہ سمجھ رہے آپ؟ یعنی وہ ذات وحدہ لا شریک جسے سکون ہے اسے حرکت میں کوئی لا نہیں سکتا. ہاں اگر وہ حرکت دینا چاہے تو کسی کو اپنا محبوب بنا کر محمد مصطفیٰ بنا دیتا ہے. وہ اگر حرکت دینا چاہے تو کسی کو کلیم اللہ بنا دیتا ہے. وہ اگر حرکت دینا چاہے تو کسی کو سبیح اللہ بنا دیتا ہے. وہ اگر حرکت دینا چاہے تو کسی کو خلیل اللہ بنا دیتا ہے. وہ اگر حرکت دینا چاہے تو کسی کو صفی اللہ بنا دیتا ہے. وہ اگر حرکت دینا چاہے تو کلیم اللہ بنا دیتا ہے, نجی اللہ بنا دیتا ہے. اگر وہ چاہے کسی کو حرکت دینا تو کسی ابو بکر کو پکڑے تو صدیق بنا دیتا ہے, کسی عمر کو سامنے لائے تو فاروق بنا دیتا ہے, عثمان کو غنی کر دیتا ہے, علی کو مولا بنا دیتا ہے, بیسر کو ابو ذر بنا دیتا ہے, سلمان کو فخر سلیمان بنا دیتا ہے, عمار کو شہادت کا بادشاہ بنا دیتا ہے. جب وہ چاہتا ہے تو عباس کو علمدار بنا دیتا ہے. جب وہ چاہتا ہے تو حسین کو امام الشہداء بنا دیتا ہے. جب وہ چاہتا ہے تو سرتاج امامت امام حسن کو بنا دیتا ہے. جب وہ چاہتا ہے تو سیدہ کو طہارت کا پیکر بنا دیتا ہے. جب وہ چاہتا ہے تو سیدہ زینب کو امین امانت رسول بنا دیتا ہے. جب وہ چاہتا ہے تو کسی غلام علی کو تیغلی بنا دیتا ہے. جب وہ چاہتا ہے تو کسی محی الدین کو غوث الاعظم بنا دیتا ہے. جب وہ چاہتا ہے تو کسی معین الدین کو غریب نواز بنا دیتا ہے. جب وہ چاہتا ہے تو کسی کو جہانیہ جہاں گشت بنا دیتا ہے. کسی کو چاہتا ہے تو مخدوم بہاری بنا دیتا ہے. یہ اس کی ذات ہے. جب کسے چاہے اپنا بنا, اور جب یہ اپنا بنا لیتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اب مت سوال کرنا کہ ولیوں کے اختیار میں کیا ہے. ارے جسے اللہ نے اپنا بنا لیا ہو, زمین پر اگر چل رہے ہو یہ زمین بھی اس کی ہے اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے. ہوا چل رہی ہو یہ ہوا بھی اس کی ہے اس لیے کہ ہوا چلانے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ نے جسے اپنا بنا لیا تو کائنات کا ہر شے اس کا اپنا ہو جاتا ہے. وہ جب چاہے کبھی مردے زندہ کرتا ہے, کبھی بارش برساتا ہے. تو یہ شان جو ہے ولایت کی, یہ اختیار ولایت عطا کرتا ہے توحید کی, اس لیے کہ کیا ہے یہ اولیاء اللہ کوئی اور نہیں اللہ کے اپنے ہیں.